علامہ اقبال فرماتے ہیں سید حجویر مخدوم امت کے مخدوم ہیں، صرف میرے تیرے نہیں کہ کسی ایک فرقے کے نہیں، داتا صاحب امت کے مخدوم سید حجویر مخدوم مرقد او پیر سنجر را حرم اس کا آسان سا ترجمہ اس شعر کا وہ فرماتے ہیں کہ داتا صاحب کی شان پوچھنی ہے تو خواجہ غریب نواز سے پوچھ۔ مرقد داتا صاحب کا دربار جس پہ جانے سے آج روکنے والے بڑے بڑے فلاسفر سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے، ان سب کو فرماتے ہوئے بے عقلو، اگر داتا صاحب کے مزار پاک کی شان پوچھنی ہے تو حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری سے پوچھ۔ مرقد او پیر سنجر را حرم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں ہی ایک اعتراض کا جواب بھی دیتا جاؤں۔ لوگ کہتے ہیں جی داتا صاحب کو تم گنج بخش کیوں کہتے ہو؟ گنج بخش تو اللہ ہے، داتا تو اللہ ہے۔ تو کبھی ان سے سوال کیا کریں کہ پورے قرآن میں کہیں اللہ کے ساتھ داتا دکھا دیں ہمیں۔ اللہ مولانا و مولاکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا بھی مولا ہے۔ مولا کا لفظ تو اللہ کے لیے استعمال ہوا۔ واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، اللہ کے اسماء مبارکہ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون۔ اللہ کے اسماء مبارکہ قرآن میں موجود ہیں، کہیں داتا بھی دکھا دو۔ اللہ نے اپنے نام کے لیے داتا استعمال کیا ہو۔ اچھا مجھے اور آپ کو کوئی سوال کرے کہ تم گنج بخش کہتے ہو، گنج بخش تو صرف اللہ ہے۔ گنج بخش کا معنی پتہ کیا ہے؟ بخشش کا خزانہ، جو دنیا کو بخششیں لوٹانے والا، تقسیم کرنے والا، عطا فرمانے والا۔ تو کہیں اللہ کے ناموں میں گنج بخش دکھا دو۔ کیوں جی؟ ایک گنج بخش نہیں، ہزاروں گنج بخش بھی ہوں تو سب بندہ خدا ہیں۔ خدا کو اس سطح پہ نہ لاؤ۔ اللہ رب العالمین کی شان تو بہت وراء الورا ہے۔ گنج بخش تو رب کے بندے جن کو اللہ نے شانیں عطا فرمائی ہیں، بخششیں تو وہ تقسیم کر رہے ہیں۔ اور یہ گنج بخش بھی لقب تو آپ کی زندگی مبارک میں مشہور ہو گیا، لیکن زیادہ مشہور کیا خواجہ غریب نواز نے۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، اونچی کہہ دے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ تو شرک کہاں رہا بھائی؟ یہ داتا صاحب کو خدا تو نہیں کہہ رہے، داتا صاحب کو مظہر نور خدا کہہ رہے۔
خدا کے نور کا مظہر آسمان بھی، ستارے بھی، سورج بھی، چاند بھی، قرآن میں اللہ نے کہا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، چاند اور سورج اللہ کا نور تقسیم کر رہے ہیں، ساری کائنات کو روشن کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ چاند اور سورج روشنی پھیلا رہے ہیں یہ شرک ہے؟ یہ خدا کی مخلوق ہیں۔ داتا گنج بخش علی حجویری خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں مظہر نور خدا ہیں۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را زندہ باد زندہ باد۔ یہ گنج بخش پہلے کس نے کہا؟ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری۔ تو ان پہ فتویٰ لگاؤ کہ مشرک ہیں، بدعتی ہیں، لگاؤ فتویٰ۔ اس پہ فتویٰ لگاؤ جس نے 90 لاکھ مسلمان کیے، تاکہ تمہاری اصلیت دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ فتویٰ باز کی اصلیت یہ ہے، یہ 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھانے والے کو مشرک کہہ رہا ہے۔ میں علامہ اقبال کی کر رہا تھا، ایک شعر آپ کو سنایا ابھی۔ فرماتے ہیں مرقد او پیر سنجر راہ حرم، پاسبان عزت ام الکتاب، یہ پاسبان عزت ام الکتاب کون ہے؟ داتا علی حجویری۔ سبحان اللہ، اونچی کہہ دیں پاسبان عزت ام الکتاب، از نگاہش خانہ باطل خراب۔ یہاں تو شرک تھا نا، بت پرستی تھی، باطل کے بڑے بڑے مراکز تھے، تیری ایک نگاہ نے داتا ان کا کھانا خراب کر دیا۔ از نگاہش خانہ باطل خراب۔ سبحان اللہ۔ عہد فاروق از جمال زندہ شد، کہتے ہیں داتا صاحب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ سرکار آپ کے آنے کی برکت سے ایسے لگتا ہے جیسے عہد فاروق اعظم دوبارہ آ گیا ہے۔ خاک پنجاب از دم زندہ گشت۔ ہم تو انسان ہیں، مسلمان ہیں،
اور اللہ نے ایک دھڑکنے والا دل دیا ہے. اقبال کہتے ہیں داتا گنج بخش علی حجویری اللہ نے تجھے یہ عظمت عطا فرمائی ہے کہ تیری تشریف آوری سے پنجاب کی مردہ زمین بھی زندہ ہو گئی. صبح ماں از مہر او تابندگ ہماری صبح تیرے سورج سے روشن ہے، تیرے نور سے روشن ہے. ہمارے جتنی روشنی نظر آتی ہے یہ تیرا نور ہے، جس کو خواجہ اجمیری نے کہا مظہر نور خدا. داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی، باپ کی طرف سے حسنی، ماں کی طرف سے حسینی سید ہے. حسنی حسینی سید. چھٹی ساتویں پشت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک شجرہ پہنچ جاتا ہے. شجرہ نسب بھی، شجرہ طریقت بھی. سبحان اللہ. کبھی کبھی اگر کسی کا دل کرے کہ میں دیکھوں کہ اہل سنت میں بہت سارا انتشار پھیلا ہوا ہے، صحیح عقیدہ کیا ہے، تو وہ کشف المحجوب پڑھ لے. عقیدہ تو وہی ہے نا جو داتا صاحب کا ہے. کیوں جی؟ اللہ ہمیں اسی عقیدے پہ رکھے.